ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ المفند علی المہند، یہ حضرات دیوبند کی ہمارے پاس یہ کتاب بھی عقائد اہل سنت موجود ہے، تذکرہ، یہ سب کتابیں جب ہم نے ان کا مطالعہ کیا، جب ہم نے ان کو پڑھا تو واقعی بتا رہا ہوں بہت ساری باتیں ملی۔ آئیے سردست میں کہتا ہوں آؤ، اگر ایک حوالہ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک حوالہ اگر میری بات کا تم غلط ثابت کر دو، ایک حوالہ موضوع چونکہ میرا چل رہا ہے، حد ہو گئی، اس لیے میں اس موضوع کے حوالے سے بھی آپ کو بات کرتا ہوں کہ ایک حوالہ اگر آپ غلط ثابت کر دیں تو میں 54 انعام دوں گا آپ کو، کوئی بھی دنیا کے اندر 4 آنے میں انعام دوں گا۔ آپ کہیں گے کہ جناب 4 آنے کیوں، لوگ تو کروڑوں کا انعام دیتے ہیں، میں کروڑوں کا انعام نہیں دوں گا، میں ان کو 54 انعام دوں گا۔ کیوں؟ انعام ایمان کے حساب سے ملنا ہے، ان کو ایمان کے حساب سے ہی ان کو انعام ہم دیں گے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو 4 حصوں میں بانٹا ہے، 3 حصے تو ان کے پاس نہیں ہیں، 54 بھر ایمان ہے، تو 54 بھر انعام بھی ہم ان کو دیں گے۔ اس سے زیادہ ہم انعام ان کو نہیں دیں گے، ہم ان کو کہ سومو کار ٹاٹا کھڑی ہوئی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ کار ہے، یہ روپے ہیں، نہ، 54 بھر انعام ایک حوالہ غلط کرنے پر آؤ ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں گے ربانی صاحب حد ہو گئی، واقعی یہ بھی کوئی انعام ہے 4 آنے؟ میں کہتا ہوں انعام تو 1 پیسے کا بھی انعام ہے۔ بہرحال کسی مائی کے لال نے یہ نہیں جنا ہے کہ یہ کتابیں جو میرے پاس موجود ہیں، جنہیں میں قرآن و سنت کی چھلنیوں میں چھان کر اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں کیسٹ لایا ہوں، لیکن میرے پاس چھوٹا ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا، اس لیے میں اس نیت سے لایا تھا کہ میں کچھ باتیں آپ کو کیسٹ کے حوالے سے بھی سناؤں، لیکن میں سناؤں گا۔ ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بہت بڑے مولانا ہیں سلمان صاحب، سید سلمان ندوی، مولانا ابو الحسن ندوی کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ان کی تقریر اس کیسٹ میں ہے، کسی نے ان کے کان بھر دیے، حالانکہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، معتدل آدمی ہیں، اور کبھی کوئی غلط بات اپنی زبان سے جلدی نہیں نکالتے ہیں، لیکن شاید انہوں نے میری کیسٹ سنی نہیں، کسی نے ان کے کان بھر دیے اور انہوں نے جناب علی تقریر کر دی، اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تقریر میں حالانکہ ان سے میری کوئی ملاقات نہیں، نہ میری کوئی پہچان ہے، تب رہا کہ اگر میری آواز مولانا سلمان ندوی صاحب تک پہنچتی ہو، میں نے ان کی اور بھی کیسٹیں سنی، اخوان نے دی، واللہ مجھے اتنی اچھی لگی۔ مثال کے طور پر ایک فیض آباد کے علاقے میں ایک گاؤں ہے جگن پور، وہاں پر ان کی جو تقریر ہوئی ہے وہ کیسٹ میں نے سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ حنفی چھوڑ دو، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب نسبتیں ترک کر کے قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ایسے علماء کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھٹکل کی تقریر آئی میرے پاس تو جناب علی اس میں انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر امت کے اندر نقشبندی بھی موجود رہیں تو کیا ہے، سہروردی بھی موجود رہیں تو کیا ہے، فلاں بھی موجود رہیں تو کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ امت ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر کے اگر کسی کو کافر قرار دے دے وہی کافر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے اوپر سراسر الزام لگایا ہے کہ میں نے احمد رضا خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایک زمانے میں احمد رضا خان صاحب نے کفر کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ان کی بھی اپنی رائے نہیں، بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا کہ لوگ کہتے یا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں، گویا مولانا سلمان ندوی صاحب کا اس کے اندر کوئی اپنا وہ نہیں ہے۔ یہ بھی بھائی کی بڑی محبت ہوتی ہے، اصل میں اپنے بھائی کو اس طرح کوئی الزام نہیں لگاتا۔ حالانکہ میرے پاس یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت موجود ہے اور مولانا سلمان صاحب نے یہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی اور ہر دیوبندی بندہ اس کو پڑھتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر تو جناب کافر انہوں نے تو احمد رضا خان صاحب نے تو وہابیوں نام لے کر کے ندویوں، دیوبندیوں سب کو کافر، اور بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو۔ لیکن ان کے بارے میں مولانا سلمان ندوی کا نظریہ دیکھیں کہ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے لوگوں کو کافر کہا، لیکن مجھ بندے ناچیز کے بارے میں مولانا نے یہ رائے دیا ہے کہ اس نے کفر کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور سنتے ہیں کہ کوئی معراج ربانی صاحب نے لوگوں کو کافر بنانا شروع کیا اور کہتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ اللہ کرے میری آواز ان تک پہنچے کہ مولانا آپ میری کیسٹ
سنیں اور انصاف کریں. میں نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے، البتہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ عقیدہ کفریانہ ہے، یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یہ عقیدہ یہودیانہ ہے، یہ عقیدہ نصریانہ ہے، یہ عقیدہ نصارہ. ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے، یہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے. المہم دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا دماغ جو ہے، حضرت مولانا کہا کرتے تھے، یعنی مولانا علی میاں ندوی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اس کا دماغ جو ہے یہ مہتر کی طرح ہے. یہ مہتر، اس کی مثال ایک مہتر کی طرح ہے. مہتر گندگیوں کو دیکھتا ہے، پیخانوں کی طرف دیکھتا ہے اور اسی کو دیکھ دے اسی چونکہ صفائی کرنے، وہ چونکہ اس کا دماغ سنڈاس خانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر گندگیوں پہ جاتی ہے اور جو ہے گندگیوں میں اس کا سنڈاس ہے، یہ ہے وہ. یعنی انہوں نے یہ باتیں سنڈاس پیخانے کی لا کر کے مہتر ہے وہ، یہ ہے وہ ہے. اگر کوئی کیڑے وہ بزرگوں کی کتابوں میں کیڑے نکالتا ہے، اگر کسی کو کیڑے نکالنا ہے تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں بھی اسے کیڑے مل جائیں گے نکالنے کے لیے، اسے تو احادیث میں بھی کیڑے مل جائیں گے نعوذ باللہ نکالنے کے لیے. اپنے بزرگوں کی حمایت میں قرآن و سنت کو داؤں پہ نہ لگائیے حضرت مولانا. لیکن بہرحال اللہ آپ سے نپٹے گا، آپ سے سمجھے گا کہ آپ نے اس طرح ناانصافی کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پیخانے کی طرف دیکھتا ہے، پیخانے ہمارے بیڈ روم میں ان کے بیڈ روم میں پھینکتا ہے. میں کہتا ہوں اے علماء حضرات، چاہے وہ دیوبند کے ہوں چاہے وہ بریلی کے ہوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. اور سلمان صاحب آپ کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کتابیں جو آپ کے علماء نے لکھی ہیں، جن کے بارے میں آپ اتنے مطمئن ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے نیک اور بہت بڑے صالحین تھے، یہ کتابیں رب ذوالجلال کی قسم ہیں. اگر آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا علم ہوگا اور آپ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ بھی ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں جس میں کیا کیا گل نہیں کھلائے گئے ہیں بدعقیدگیوں کے، اور آپ پڑھ کر کے بھی چشم پوشی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ سے نپٹے گا. اگر میں مہتر ہوں تو میں مانتا ہوں کہ میں مہتر ہوں، ٹھیک ہے میں بھنگی ہوں، لیکن گندگی تو آپ میں لگی ہوئی ہے نا. تو مہتر کا کام ہی ہوتا ہے سنڈاس اٹھانا، تو گندگی پاک کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو یعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیکم، وہ تمہیں پاک و صاف کرتا ہے. تو تمہاری شرک اور بدعت کی جو سنڈاس اور گندگیاں تمہارے دلوں کے خانوں میں، گھروں میں، بیڈ روموں میں پڑے ہوئی ہیں، ربانی اس کو دیکھ کر وہ نشاندہی کرتا ہے کہ مولانا یہ دیکھو تمہارے بزرگوں نے یہاں بدعقیدگی کا سنڈاس ہگا ہے، یہ بدبو یہاں سے آ رہی ہے. مولانا یہ دیکھو آپ کے دامن داغدار ہیں، مولانا یہ دیکھو آپ نے یہاں گند پھیلائی ہوئی ہے، مولانا یہاں دیکھو یہ بدبو پھیل رہی ہے آپ کے عقیدوں سے. تو تم مجھے بھنگی کہو، مہتر کہو، منظور ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا بہی خواہ ہوں اور پھر بھی میں آپ کا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں مصلح ہی ہوں کہ آپ کے عقیدوں کو پاک و صاف کم از کم کر تو رہا ہوں. تو گندگی دکھانے والا، بدعقیدگی کی طرف نشاندہی کرنے والا اور جو ہے توحید اور سنت کے آب زمزم سے یا توحید و سنت کے جو ہے صاف اور ستھرے چشموں سے بدعقیدگیوں کو صاف کرنے والا، اسے تم مہتر کہہ لو، اسے تم پاگل کہہ لو، اسے تم مجنو کہہ لو، اسے تم جادوگر کہہ لو، اسے تم کچھ بھی کہہ لو. یہ القاب تو بہت پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ دے چکے تھے. اگر آج ان کے دیوانوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اگر آپ جیسے لوگ دیتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی نئی زبان نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، صرف کارورے بدلے ہوئی ہیں، بات وہی ہے. المہم میرے عزیز، آئیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب کچھ واقعات تو ہم نے حضرت بریلی کے بتلائے تھے یہ ملفوظات کے حوالے سے. آئیے میں چند ایک دو باتیں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، چند دو چار باتیں اور بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں. یہ موضوع جو ہے نا، اور جو یہ موضوع اور میں انشاءاللہ جو کیسٹ مولانا سلمان صاحب کی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں میں اس کو لا کر انشاءاللہ سنانے کی بھی کوشش کروں گا، کیونکہ میں کوئی کچی گولیاں کھیلنے والا نہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب علی یہ دیکھو ہمارے حضرت پہ الزام لگا رہے ہیں. میں الزام نہیں لگاتا، اما ہمیں الزام لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ الزام سے کہیں زیادہ گندگیاں تو وہاں موجود ہیں، ہمیں گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ. میں تو کہتا ہوں صفحے کھولو، صفحے
صفحے پہ گندگیاں آپ کو بکھری ہوئی نظر آئیں گی بدعقیدگی کی. اور میں نے شاید پچھلے درس میں بتلایا تھا کہ احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جلد نمبر 2 کے اندر کہ حضرت غوث پاک جو ہیں ان کے دفتر میں جناب علی قیامت تک آنے والوں کے نام ہیں. یہ میں نے بتلایا تھا, ہے کہ نہیں؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. تقلیدیت اور تفرقہ بازیاں اس قدر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اوپر چھائی ہوئی ہیں کہ آپ یہی جلد نمبر 2 ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھائیں اور صفحہ نمبر 68 یعنی 68 نمبر صفحہ آپ دیکھیں. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت امام مہدی جو آئیں گے, قیامت جب قریب آئے گی تو جب امام مہدی آئیں گے تو یہ بتلائیں کہ وہ نماز کس طریقے پر پڑھیں گے, نماز کس طریقے پر پڑھیں گے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ طریقہ حنفیہ کے مطابق. طریقے امام مہدی آئیں گے تو کس کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے؟ سنو, اور در مختار میں تو باقاعدہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ نعوذ باللہ حنفی مذہب لاگو ہوگا, حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ حنفی مذہب قائم کریں گے. نعوذ باللہ. اسلام کہاں گیا؟ قرآن و سنت کہاں گئے؟ 400 سال کے بعد بنائے ہوئے ان کے یہ دھرم چل رہے ہیں, اور واقعی حماقت کی اور جہالت کی حد ہو گئی ہے. حنفی مذہب کے مطابق وہ کریں گے, کہیں گے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی جیسا کہ بعض اکابر کے قلم سے نکل گیا ہے کہ وہ بھی حنفی ہوں گے, تو حاشا و کلا نبی اللہ کسی امام کی تقلید فرمائے, بلکہ اس کا مطلب وہی ہے کہ حنفی مذہب کے مطابق ان کا عمل ہوگا اور اسی کے مطابق وہ عمل کریں گے, جس سے حنفی مذہب کی سب سے کامل تر تصویب ثابت ہوگی, یعنی درستگی ثابت ہوگی. ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ 2 68 اور 69 کے اندر. اور کہتے ہیں کہ بعض ائمہ نے تو کشف کے ذریعے سے کشف فرمایا ہے کہ چشمہ شریعت کبریٰ سے بہت نہریں نکلی اور تھوڑی تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں. یعنی شریعت کے چشمے سے کئی نہریں نکلی لیکن تھوڑی دور جا کر خوش ہو گئیں, مگر مذاہب اربعہ کی چاروں نہریں جوش و آب و تاب کے ساتھ بہت دور تک بہیں, آخر میں جا کر وہ تینوں نہریں بھی خشک ہو گئیں. باقی کون سی نہر بچی بھائی؟ کہہ رہے ہیں باقی صرف مذہب حنفی کی نہر اخیر تک جاری ہے. اخیر تک کیا کیا کرشمے, گویا سب بیچارے ختم ہو جائیں گے, صرف پوری دنیا میں حنفی مذہب رہیں گے. جاؤ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. سنیں تو یعنی امام مہدی بھی حنفی ہوں گے جناب علی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہوں گے؟ حنفیت کے مطابق وہ عمل کریں گے. اب یہی لوگ ہیں, یہی بزرگان دین ہیں. دیکھیں انہی کو بزرگان دین, احمد رضا خان صاحب کو مجدد دین بدعت ملت اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے. ہمارے ابھی آج ہی ایک بھائی کا دوست کا خط آیا ہے, نام وغیرہ نہیں لکھا ہے, اس نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بدعقیدہ انہیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ڈنڈے سے مارنا چاہیے, ننگا کر کے پیٹنا چاہیے, اور انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہوا ہے. لیکن ربانی صاحب ذرا آپ اپنی زبان ذرا ہلکی کر لیں, تاکہ کیونکہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہمارے ملکوں میں جو لوگ خواجہ غریب النواز اور پتہ پتنی کیا کیا لگتے ہیں وہ تو سننا گوارا نہیں کرتے. تو میں بڑی نرمی سے سمجھا رہا ہوں, بہرحال سمجھ میں آ جائے چاہے نرمی یا گرمی. بہرحال نرمی سے تو ہم تو یہی کہتے ہیں, آج تک لوگ نرمی ہی سے سمجھاتے رہے لیکن کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ گرمی پڑی ہے تب لوگ گرم ہوئے ہیں الحمدللہ. اور لوہا گرم ہوتا ہے جب ہی ہتھوڑا کام بھی کرتا ہے. لوہا گرم ہی نہ ہو, اسے بھٹی میں ڈالا ہی نہ جائے تو تم کرتے رہو, تم اس کے اوپر لکڑے مارتے رہو, لکڑی ٹوٹ جائے گی لیکن وہ لوہا ٹوٹنا گوارا نہیں کرے گا. تو سنو, یہی کہتے ہیں فنا فی الشیخ. کسی نے پوچھا, ان سے پوچھا حضرت سے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 5-1 یعنی 51. کہتے ہیں کہ حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے. سنیں, فنا فی الشیخ, شیخ میں فنا ہو جانا. ابھی تک آپ سنتے تھے فنا فی اللہ, اللہ میں فنا ہو جانا. آپ سنتے تھے کہ جناب علی فنا فی الرسول, رسول میں بھی فنا ہو جانا. اب یہ فنا فی الشیخ کا درجہ آ رہا ہے کہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو کہتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ بزرگان دین ہے, سنو, کہتے ہیں کہ یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے
اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کرے. یہ وہ قلب نہیں ہے. قلب جس کے معنی کتا. کسی مولوی نے تقریر کی کہ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے, حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے. دوسرے دن بیچارہ ایک گھر کے دروازے سے گزرا, اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جتنا ہی مضبوط حضور قلب ہوگا اتنا ہی نماز کے اندر بڑی تقویت پیدا ہوگی. ایک آدمی کو دیکھا, بڑا موٹا مسنڈا جابر, کتا آگے باندھ کر کے نماز پڑھ رہا تھا, وہ بالکل سامنے باندھ کر کے. کسی نے کہا ارے میاں یہ تم کتا آگے باندھ کر کے نماز پڑھتے ہو ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جاہل, واقعی تم لوگ جلسہ سننے جاتے ہو لیکن جلسے میں تمہارے منہ تو کھلے رہتے ہیں, آنکھیں بند رہتی ہیں. میاں منہ بند رکھا کرو, آنکھیں کھلی رکھا کرو, تب تمہاری سمجھ میں کوئی بات آئے گی. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے ابھی مولانا نے رات کو فرمایا تھا حضور قلب کو حاضر کر کے نماز پڑھا کرو, اس لیے